السلام علیکم دوستو، آج ہم آئے ہیں معروف بھائی کے پاس اور معروف بھائی سے ملاقات کر کے مجھے بہت اچھا لگا۔ میرے دل میں کافی دنوں سے خواہش تھی کہ معروف بھائی کے پاس جاؤں، تو آج میں فائنلی آ گیا ہوں معروف بھائی کے پاس۔ تو معروف بھائی، آپ سے میرا ایک سوال تھا۔ مسلم مذہب کے جو لوگ ہیں ان کو جگہ جگہ روک کر کے یہ سوال کرا جا رہا ہے، زبردستی پوچھا جا رہا ہے، زبردستی مجبور کیا جا رہا ہے کہ آپ جے شری رام کہو۔ تو اگر کوئی دباؤ میں آ کر کسی کے جے شری رام بول دیتا ہے تو اس میں کیا وہ مشرک ہو جائے گا یا گنہگار ہوگا، یا مجبوری میں اگر اس نے کہہ دیا تو اس کے بارے میں اس کا جواب دیجیے مجھے۔ ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، اچھا سوال کیا آپ نے۔ ہو رہا ہے ایسا، مسلمانوں پر ظلم و تشدد، زبردستی ان سے جے ایس آر کے نعرے لگوانا، ان پر ظلم کرنا، بم لنچنگ کر دینا۔ تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈر کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایمانی جذبات میں آ کر کے وہ نہیں بولتے، بھلے ہی وہ دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اس ڈر سے نہیں کہتے کہ ہم ایمان سے خارج ہو جائیں گے، ہم مشرک ہو جائیں گے، اس ڈر سے نہیں کہتے۔ ایمان کے مضبوط لوگ جو ہوتے ہیں، کچھ لوگ ڈر کی وجہ سے بول دیتے ہیں۔ تو آپ کا سوال یہ ہے کہ وہ اگر کہہ دیں گے تو کیا وہ مشرک ہو جائیں گے، کیا ایمان سے خارج ہو جائیں گے؟ یہ سوال آپ کا یہی ہے۔ میرے عزیز بھائی، اس سوال کا سیدھا سا جواب یہی ہے۔ دیکھیے، شراب انسان کے لیے، مسلمان کے لیے حرام رکھی ہے مذہب اسلام میں، اور شراب بھی ایک وقت میں جائز ہو جایا کرتی ہے۔ کس وقت میں؟ اگر شراب کے چند قطروں سے وہ اس کی جان بچ سکتی ہے، اگر وہ مرنے والا ہے، اور اگر کوئی حکیم یہ کہہ دے، یا پھر پیاس سے مرنے والا ہے، تو اس اگر پانی نہیں ملے گا، پانی نہیں ہے اس کے پاس، شراب ہے اس کے پاس، اور شراب سے بچ جائے گا وہ، لیکن یقین ہے اس بات کا کہ وہ مر جائے گا۔ تو جان بچانے کے لیے شراب بھی جائز ہے، لیکن اتنی جس سے جان بچ جائے، یعنی ہاں۔ اسی طرح سے جب انسان کو کہیں گھیر لیا گیا، کہیں پکڑ لیا گیا، کہیں اس پر ظلم ہو رہا ہے، تو اس سے اگر جے شری رام کیا کچھ بھی اگر کوئی دشمن بلوائے گا تو وہ کہہ دے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کہہ سکتا ہے، رخصت ہے، اس کی جان بچ جائے گی، اس وقت اجازت ہے، کہہ سکتا ہے۔ یہ نہ سوچے کہ اگر کہیں پھنس گئے تو بھائی ہم نہیں کہنا ہے۔ اگر تمہیں خطرہ ہے، تمہیں ڈر ہے اس بات کا کہ ہماری جان جانے کا خطرہ ہے، تو تم وہاں پر کہہ سکتے ہو ان کے بلوانے سے زبردستی۔ اس سے کوئی دقت والی ایسی بات نہیں ہے۔ تو امید ہے میرا مسئلہ آپ لوگ، اس سوال کا جواب آپ اس مسئلے کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے۔ اور کوئی اور سوال اگر ہے آپ کے ذہن میں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا معروف بھائی، یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ اپنے بچوں کی جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں یا سچی قسم کھاتے ہیں، بچوں کی، بیوی کی اور اپنے ماں باپ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ تو یہ قسم کھانا کیسا ہے؟ اگر کوئی جان پوچھ کر قسم کھا رہا ہے، یا اسے زبردستی قسم کھلوائی جا رہی ہے، یا اسے مجبور کیا جا رہا ہے، کیسے یہ بتائیے آپ؟ جیسے کسی سچ ثابت کرنا ہے کوئی بات، جیسے میں نے مثال کے طور پر میں نے یہ کہا معروف بھائی یہ میں سچ بول رہا ہوں، تو آپ یہ مجھ سے کہیں گے کہ یہ قسم کھائیے آپ۔ تو یہ قسم کھلوانا اور قسم کھانا کیسا ہے، یہ مسئلہ مجھے بتا دو۔ سب سے پہلے چیز تو یہ ہے کہ قسم کھانی نہیں چاہیے۔ کہیں مجبوراً اگر قسم کھانی پڑے گی بھی تو قسم صرف اور صرف اللہ پاک کی کھائی جاتی ہے اگر ضرورت پڑ رہی ہے تو، ورنہ نہ ہی بچوں کی قسم کھانی چاہیے، نہ ہی اپنی قسم کھانی چاہیے، نہ کسی کے سر کی قسم کھانی چاہیے، نہ ماں باپ کی قسم کھانی چاہیے۔ قسم کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہے، اللہ کی قسم کھائی جا سکتی ہے بس، اور کسی کی قسم نہیں کھائی جا سکتی۔ اس سوال کا جواب یہی ہے۔ باقی قسم کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، قسم نہیں کھانی چاہیے۔ تو ماشاءاللہ معروف بھائی نے ہمارے تمام سوالوں کے جواب دے دیے ہیں بہت اچھے طریقے سے، اور بہت اچھے طریقے سے ہمیں سمجھا دیا ہے۔ اور آپ لوگوں کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے پاس شیئر کریں، لائک کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔